السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قالوا إني جاعلك للناس إماما۔ عزیزان محترم، کیونکہ ذی قعدہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں اب اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اور اس مہینے میں جہاں ہم بہت سے واقعات کو یاد کرتے ہیں، بہت سی باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھنا اس بات سے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات کا علم ہو سکے کہ ہمیشہ اللہ کے ماننے والوں کو مجاہدے کرنا پڑا، اور ہمیشہ یہ جو آج اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے بڑے مصائب کھڑے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کچھ تو میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا اور بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ولادت سے لے کر آپ کے والد ماجد کے ساتھ آپ کی گفتگو، اور پھر وہ بت پرستوں کے ساتھ ہونے والے وہ انداز جو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں آگے کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جو جس کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دیا، جتنے بت تھے کسی نہ کسی کو کچھ نقصان آپ نے پہنچا دیا۔ اور جب وہ لوگ آئے اپنی عید منانے کے لیے تو دیکھا کہ یہاں بتوں کا حال ہی عجیب و غریب ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی کان کٹا ہوا ہے، تو بجائے کچھ اور کرنے کے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے پورے لوگوں میں ایک ہی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، برا بھلا کہتے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، اور بلا کر کہا کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کیا۔ آج ہم لوگ فوری جھوٹ بول دیتے، میں نہیں کیا نہیں بول دیتے ہم فوری۔ آپ نے کہا ان میں سے جو بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کڑاڑی رکھی ہوئی ہے، اس سے پوچھو۔ وہ بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ کوئی کام کے نہیں ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ یہ ہتھیار چلا سکتے ہیں، نہ ہتھیار سے کچھ عمل کر سکتے ہیں، آپ کن سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تف ہے تمہارے اوپر
ملامت ہے تمہارے اوپر، تم ایسے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور جو نہ بات کر سکتے ہیں، نہ جو اپنا دکھڑا سنا سکتے ہیں۔ یہ بہت لوگوں کو شاک لگا، اور ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ بھی صحیح فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ ان میں سے جو بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، اس نے کیا ہوگا۔ اب سمجھداروں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا یہ بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے درمیان میں جو سب سے بڑا ہے وہ کیا ہے، یعنی میں کیا ہوں۔ یہاں ذہن میں رکھ لیے کہ میں نے کیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ انہوں نے آپ کو بتوں کے جو سردار تھا اس کے اوپر اشارہ کر دیا۔ یہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، اور آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، اور اس کی بات یہاں تک آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے نمرود، جس کو بادشاہ کہا جاتا تھا بلکہ بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی۔ لوگوں نے شکایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا کر کہا، ابراہیم تم کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کہا کہ وہ خدا کیا کرتا ہے؟ بولے وہ زندوں کو موت دے سکتا ہے، موت کو زندوں کو مار سکتا ہے، مارے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جینا اور مرنا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بولے ادھر میں بتاتا ہوں۔ ایک کو سزا ہونے والی تھی، جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اس کو جیل سے بلایا اور کہا دیکھو انہیں مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو پھانسی دینے کا میں نے حکم دے دیا تھا، میں آج اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ اور اچھے خاصے راستے پہ جانے والے کو بلا کر گردن کاٹ دیا۔ کہا دیکھو ابراہیم میں نے صحیح کیا نہیں کیا، زندوں کو مردہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بیوقوف نمبر 1 ہے۔ آج بھی بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے جو وقت سلسلے میں جو دلیلیں دی جا رہی ہے، جو بحثیں ہو رہی ہے، اس میں ایسے ہی بیکار باتوں کو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ ارے میاں جو مسلمان ہے اس کو معلوم ہے ضروری ہے یا نہیں ہے، تم کو کیا معلوم ہے ضروری ہے یا نہیں ہے نہیں؟ جو مسلمان ہے اس کو معلوم رہے گا کہ ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ مگر یہ آج کل سب سے بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں۔ خیر اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ مگر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بت نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہے، وہ ہر طرف ہے۔ تو بولے یہ کیسی دلیل دے سکتے ہیں آپ کو؟ تو آپ نے ایک چراغ منگایا، چراغ منگا کر کیا کیا؟ چراغ کو روشن کر دیا، کر کے بولا اس کی روشنی کہاں ہے بتاؤ۔ اب کیا بتاتا وہ؟ چراغ کی روشنی کو کوئی ایک طرف بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابراہیم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، بولو ابراہیم تمہارا اور خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت سمجھ گئے اب انہیں کچھ کرنے والا تو نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف مجھے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بادشاہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دے۔ اب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ آج کا چائنا نہیں تھا تو انہیں نیا سورج بنا کے نکال دیتا تھا۔ اس نے فوری کیا کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، غضبناک ہو گیا، کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔
ان کو بند کر دیا جائے اور حکم دیا کہ آگ لگایا جائے. اور آگ بھی کیسی لگائے کہ میلوں کا میدان اس کے اندر لکڑیوں کو ڈالا گیا. ہر گاؤں والے کو کہا کہ لکڑیاں ڈالو. اور یہ آج کل کے جیسے دماغات سے بولوں کے بھی آج کل ہمارے لوگوں کو جیسے ذہن خراب کر رہے ہیں، وہ بھی بھگوانوں کو ماننے والے تھے، بتوں کو ماننے والے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اگر ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، ہمارے بت خوش ہوں گے. ہر ایک نے یہ کہا کہ بھائی میں بھی اس میں شریک ہوں، اور ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اس پہ لکڑیاں ڈالنا شروع کیا اور ایک بڑے میدان میں آگ لگا دی گئی. اور آگ لگا کر ایسی آگ لگی کہ اوپر سے پرندہ بھی جاتا، اوپر کئی میلوں سے اوپر پرندہ جا رہا ہے تو وہ بھی آگ کی گرمی سے اوپر سے گرتا اور اس آگ میں ہلاک ہو جاتا. لیکن افسوس اس کی ذہن صرف اتنا ہی کام کرا کہ آگ لگا دینے سے ابراہیم جل جائیں گے. مگر ابراہیم علیہ السلام کا تو بھروسہ اللہ پر تھا، اللہ پر یقین تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بہت تکلیفیں دی گئی. اب میں اس کا ذکر میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنا بتاتا ہوں، سب سے پہلے اگر اسلام کے لیے اگر کسی کے کپڑوں کو بدن سے اتارا گیا ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام. کیوں اتارا گیا؟ صرف اس بات سے کہ آپ جب آپ کو پھینکنے کے لیے کوشش کی گئی اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو آپ اتنے وزندار ہو گئے تھے کہ اس وزن کو کوئی نہیں اٹھا پا رہے تھے. آخرکار شیطان بھی ان کے ساتھ برابر کا شریک رہتا ہے ہمیشہ. اس نے کہا دیکھو جب تک فرشتے ان کو دیکھتے رہیں گے انہوں کچھ بھی نہیں، ان کو اٹھا نہیں سکیں گے، تو کیا کرے؟ تو وہاں انسانی شکل میں آ کے کہا کہ ان کے بدن سے کپڑے اتارو، فرشتے آٹومیٹک غائب ہو جائیں گے اور تم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے میں تم کو آسانی ہوگی. اور سب سے پہلے اللہ کے لیے جس کے کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام. آپ کو معلوم یہ یاد رکھو، 3 روز قیامت 3 جنے لباس میں رہیں گے. پاس کتابوں میں آیا ہے. کون کون رہیں گے؟ ایک آدم علیہ السلام لباس میں رہیں گے کیونکہ آپ کے میرے باوا جان ہیں ان، اور دوسرے لباس میں رہیں گے میرے آقا اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں رہیں گے. اور تیسرے اسلام کے لیے سب سے پہلے آپ کو بڑھانا کیا گیا تھا. یقین کو خالی نہیں کرتا، اس کے ذہن کو پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب بھروسہ کر دیتا ہے اللہ بھی اس کا مددگار بن جاتا ہے. آج ہم لوگوں کے پاس کیا ہو رہا؟ مولانا یہ پریشانی ہے، ارے یہ پڑھو، ارے مولانا اتنا پڑھے نہیں ہو رہا. ارے پڑھنے والے پڑھنے کے انداز سے پڑھ. نماز بھی اگر تو صحیح انداز سے پڑھا تو تیرا ہاتھ اٹھانا مشرق و مغرب میں مشہور ہو جائے گا. مگر ہم لوگ دعا بھی نہیں کر سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ اور آپ کے درمیان کچھ فاصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو آگ میں ڈالتے سوتے دیکھتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم میرے اکڑ جائے، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہونا جو ابراہیم کے لیے باغ بن جائے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت کا ہی میں نے ترجمہ کیا ہے. اور یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں آگ کو اللہ نے حکم دیا، سیدھا آگ کو حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ایسی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم وہ ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچے، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے باغ بن جا. سبحان اللہ. جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گرے اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا. اور انشاءاللہ اس کے بعد کے سلسلے کے واقعات
آپ کو آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. پہلی گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہ بات کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک اتوار کے دن مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ہیومن چین بنانے کا ایک ہم نے پروگرام رکھا ہے جو مختلف محلوں میں رہے گا، لیکن یہاں سے میر کے دیرے سے دارالشفا تک بھی اور یہاں سے یاقوت پورے تک بھی یہ ہیومن چین بنائی جائے گی. اس کا وقت رہے گا 2 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک، صرف آدھے گھنٹے کا یہ رہے گا. اس میں آپ بھی آنا، اپنے بیوی کو بھی لانا، اپنے بچوں کو بھی لانا. چھوٹوں کو مت لائیے ورنہ گود میں سنبھالنے میں وقت نکل جائیں گا. جو چلنے پھرنے کے قابل ہے ان بچوں کو لے کے آئیے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام ہے اس کے لیے ہم اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں.